बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हुमायूं खान और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर। शाहजेब आप लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें लेकर आने वाले हैं, इसलिए आज मेज़बानी के फराइज मैं अदा करूंगी। 8 जुलाई को इंशाल्लाह हज होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, नहीं है कोई रब ताला तेरे सिवा। तो आज सबको ये खबर के साथ साथ कि जनाब 8 जुलाई को जो है वो हज भी होगा, तो सऊदी अरब में 9 जुलाई को ईद होगी। अल्लाह पाक सबकी इबादतों को, सबके आंसुओं को, सबकी दुआओं को, सबकी जायज़ दुआओं को, जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो लोग अपनों के लिए गए हैं, जो किसी के लिए बिहाफ पर हज करने गए, अल्लाह ताला उनको और जिनके लिए वो हज है उनको भी उसका इसाले सवाब अता फरमाए। आप सब लोगों को इस महीने की बरकतें, और आज से घर में हमारे रोजे भी शुरू हो चुके हैं। मैं अलबत्ता नहीं रख सकी बिकॉज हम बड़ी देर तक रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप सब लोगों के रोजे अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या क्या हिस्ट्री में हुआ था अगर थोड़ा सा बताना चाहूं मैं, तो सोमालिया और रुवांडा जो अफ्रीका के 2 मुल्क हैं, उनकी आज जो है वो इंडिपेंडेंस डे की तारीख मनाई जाती है। वहां पर आज ये आज़ादी का दिन मनाते हैं। इसके अलावा एक ऐसी शख्सियत जिसकी दुनिया में शायद कोई ही ऐसा होगा जो शख्सियत का फैन ना हो, प्रिंसेस डायना। 1 जुलाई को वो पैदा हुई थी और उसके बाद उनका अगस्त में जो है वो पेरिस में एक्सीडेंट से उनका इंतकाल हो गया था। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और अगर मैं बताऊं, हंसते मुस्कुराते, आप देख रहे हैं क्या दुख की बात कर रही है माया, और हंस रही है मुस्कुरा रही है, क्योंकि देखें मैं अगर अफसरदा हो भी जाती हूँ ना तो ये खबर जो है चेंज नहीं हो जाएगी। तो मैं मुस्कुरा के क्यों ना दूं, सुबह का आगाज है तो विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। बट सुन ले, आंसुओं के साथ की हुकूमत ने फिर जुल्म जो है वो ढा दिया है अवाम पर। पेट्रोल की कीमतों में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। अगर फी लीटर की बात करें तो मजीद 14 रुपए 85 पैसे इजाफा कर दिया है। जी हाँ, 14 रुपए 85 पैसे। और पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई है। आगे बढ़े तो हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है जनाब वो 13 रुपए 23 पैसे बढ़ा दी गई है। नई कीमत 276 रुपए 54 पैसे मुकर्रर हुई है। क्यों बता रही हूँ मैं ये बातें, मुझे पता है क्यों बता रही हूँ, लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों को आगाह करना। अगर लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे महंगा होकर 200 रुपए 76 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया है। आगे चलेंगे, मट्टी के तेल की अगर कीमत की बात करें उधर भी इजाफा हुआ है। मट्टी की तेल की कीमत 18 रुपए 83 पैसे बढ़ाकर 223 रुपए 36 पैसे कर दी गई है। पेट्रोल पर 10, डीजल और मट्टी के तेल पर 5-5 रुपए फी जो है लीटर नाफिज किया गया है। अभी बात हो रही थी हमारे प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारी टीम बात कर रही थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, हमारे कैमरामैन टीम वगैरह कह रहे थे कि मेरी टंकी कभी खाली नहीं होती थी। मेरे बाइक पे माफ कीजिएगा, हमेशा जो है वो पेट्रोल भरा रहता था, लेकिन आज मैं हिसाब करता हूं, फिर उसके बाद मैं फ्यूल डलवाता हूं। टीम के एक बंदे ने कहा जनाब कि मैं पहले 500 रुपए का बड़े खुशी से कहता था कि जाओ 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। जब कल मैंने दिए 500 रुपए तो मैंने कहा पेट्रोल डाल दो, तो उसने कहा सिर्फ 2 लीटर आएगा। तो ये हमारी रियलिटी है, और रियलिटी जरा सा अच्छी बातें भी कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं, सुबह का टाइम है, मैं भी आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताती हूँ, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप ये ना समझे कि हमें पता नहीं, हमें मालूम है क्या चल रहा है। लेकिन एक और चीज जो चल रही है वो है जनाब मॉनसून का वेदर। मॉनसून इसका इस बार जो होगा वो इस जुलाई से लेकर सितंबर तक का वेदर है। वेदरमैन जवाद मेमन ने हमें बताया था कि 1 जुलाई के बाद से कराची में बारिशों का सीजन शुरू हो जाएगा, हैवी रेन्स होंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि बकरा ईद भी आने वाली है, बहुत से एहतियाती तदाबीर करनी है। तो कपड़े अगर बाहर सुखाएं तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि दोबारा गीले हो जाएंगे। जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए जो है लास्ट नाइट हल्की हल्की बारिश होती रही, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। मतलब मैं दूर ना जाऊं, मेरे अपना भांजा जब वो चीख चीख के वीडियो बना रहे हैं, कराची की बारिश, कराची की बारिश, शायद हम तरस गए थे बहुत तक कराची की बारिश को। मौसम से मुतालिक मजीद जानते हैं। आज हमारे साथ है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम। जरा सा कराची में बाकायदा बादल अब आना नजर आ गए हैं और आ भी रहे हैं, और हल्की हल्की फुहार भी शुरू हो चुकी है।
دیکھیے یہ جو شمالی علاقوں میں جیسے آپ کے لاہور، اسلام آباد اور اس سے اوپر کے جو علاقے ہیں وہاں تو گزشتہ رات سے مونسون ہواؤں کا داخلہ شروع ہو گیا ہے اور بارش آج بھی رہے گی. وہ پھر بتدریج پھیلتے پھیلتے نیچے لاہور، فیصل آباد، سرگودا وغیرہ سے نیچے ساہیوال، اوکاڑا اور پھر ساؤتھ پنجاب یعنی باولپور، چولستان وغیرہ میں بارش ہو جائے گی آج شام تک. اور پھر آج رات سے سندھ کے کچھ علاقوں میں جو بالکل ایسٹرن علاقے ہیں، سندھ کے تھرپارکر ڈسٹرکٹ اور عمر کوٹ ڈسٹرکٹ، وہاں پر کچھ نہ کچھ بارش ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امکان کل سے ہے ایسٹرن سندھ میں. اور پھر کراچی میں اچھی بارش 2 جولائی کی یعنی کل ہفتے کی رات سے لے کر یا اتوار کی دوپہر سے، میں اگر زیادہ اسپیسیفک کہوں تو اتوار سے آنورڈ، اتوار پیر کا دن اور منگل کی صبح یا دوپہر تک اچھا سپیل متوقع ہے پورے سندھ میں. تو سردار صاحب یہ جو سسٹم آپ کہہ رہے ہیں جو آ رہا ہے ہفتے اور اتوار کے بیچ کے وقتوں میں، یہ کتنا اسٹرینتھ ہوگی اس کی، کتنا یہ زور و شور سے آ رہا ہے، کتنا سسٹم یہ مضبوط ہوگا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جب انڈین راجستھان پہ پہنچے گا. اس وقت تو راجستھان کے آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسٹ راجستھان کے کچھ پورشن اور پھر جو سینٹرل انڈیا ہے وہاں پر اس وقت موجود ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایسٹ راجستھان پہ ہے. جب ویسٹ راجستھان پہ پہنچے گا جو ہمارے قریب ایریا بنتا ہے، کل ویسٹ راجستھان پہ پہنچے گا تو عربین سی سے بھی موئسچر پک کرے گا. اور اگر بے آف بنگال سے بھی سپورٹ ملتی رہی اس کو ایز پر ٹوڈیز کنڈیشن جیسے کہ مل رہی ہے تو پھر انٹینس ہو سکتا ہے زیادہ. اور ہیوی سپیل متوقع ہے. ہیوی سپیل متوقع ہے تو اس کا مطلب ہے سردار صاحب، اگر یہ سوال کرنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے دن اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا موسم سپورٹ کر رہا ہے، ہوا بند ہے، جو ہے حبس اتنا زیادہ ہوا ہوا ہے، گرمی اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا عید قرباں کے ٹائم میں بھی ہم اس طرح کے اسٹرانگ سسٹمز یا سپیلز جو ہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سپیل جو ہے 5 جولائی تک ایٹ لیسٹ چلے گا. اور کچھ ایریاز میں تو جیسے ویسٹرن سندھ ہو گیا اور پھر آگے چل کے بلوچستان کے کچھ علاقے، وہاں تو بلوچستان جو خاص کر ایسٹ بلوچستان ہے اور نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے، سینٹرل بلوچستان ہے، وہاں پر تو کوئی ایسا وقفہ ملے گا ہی نہیں. اس سپیل کے بعد ایک دوسرا سپیل آ جائے گا، لیکن سندھ کے لیے اور پنجاب کے لیے بیچ میں 1 یا 2 دن کا گیپ ہوگا، 6 اور 7 کو، اور پھر 8 سے آنورڈ پھر دوسرا سسٹم اپروچ کر جائے گا. اچھا تو سردار صاحب اب اگر یہ سوال بھی مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک سپیل سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیوی رین فال ہے، سسٹم ہے اور مانسون سیزن باقاعدگی سے اب آغاز ہو رہا ہے اور شامل ہو رہا ہے، انٹر ہو رہا ہے انفیکٹ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کے بیچ میں کیا 1-2 دن کا فرق آئے گا نظر؟ جی میں نے کہا نا آپ سے کہ سندھ کے لیے یہ گیپ ہوگا، پنجاب کے لیے بھی گیپ ہوگا 1 یا 2 دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن کا. اور بلوچستان کے لیے کوئی ایسا گیپ نظر نہیں آ رہا، وہاں پر تسلسل کے ساتھ 14-15 جولائی تک یعنی آن اینڈ آف بارش ہوتی رہے گی. رائٹ. تو سردار صاحب آپ بارشوں میں کیسے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں؟ آپ کو خود بارش میں جو ہے جانا اور بارش دیکھنا پسند ہے؟ ہم تو بہت ترس رہے ہیں کراچی کے لوگ، بس ڈر بھی رہے ہیں اس کے آفٹر اس کے افیکٹ سے. جی دیکھیے وہی کراچی میں تو کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو سارے لوگ ہی انجوائے کرتے ہیں، تو اس میں ہم بھی شامل ہیں ساروں میں. تو ظاہر سی بات ہے مونسون کی بارش کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے، چارم ہوتا ہے. آف کورس. نہیں سردار صاحب، آپ کو اور آپ کے تمام ٹیم کو بہت بہت جو ہے وہ یہ موسم اور ہم سب کو بہت مبارک ہو، باران رحمت ہو اللہ کی طرف سے. یہ بارشیں ہم سب کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آئے، نیگیٹیوٹی دھو دے، دھول دھو دے، دشمنوں کو بھی دھو دے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت میٹرولوجسٹ، اور انہوں نے بتایا جناب کہ اب 2 جولائی سے 5 جولائی تک کراچی میں آپ ایکسپیکٹ کریں. ویسے تو پوری پاکستان میں ہی مانسون شروع ہو چکا ہے، لیکن اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں نا جناب، تو اس وقت بارش کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے. کراچی میں گڈھے، نالے، یہ تمام جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں لوگ، جو چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، وہ جو ہے نا آسان نہیں ہوتے. جب بارش ہوتی ہے چیلنج آتا ہے، جب بارش ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب بارش آتی ہے لوگ کہتے ہیں یا اللہ پھر جو ہے، تو ان کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ 2 لمحے کا بارش آ رہی ہے، آئے ہائے پھر جو ہے نا حالت خراب ہو جائے گی. اگر برساتی نالوں کی ہر وقت صفائی نہ ہونے سے نالوں کے اطراف آبادی ڈوب جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ کافی نقصان بھی ہوتا ہے.
ہم نے دیکھا ہے, اللہ معاف کرے, خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, بچوں کو بھی سلپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. شہر کی کئی جو ہے برساتی نالے اب بھی بھرے ہوئے ہیں, یہ ہم نے خود دیکھا ہے. ہم آئی وٹنس ہے کراچی میں رہنے والے, جو ہر وقت صاف نہ ہوئے, اگر بر وقت صاف نہ ہوئے, اس وقت صاف نہ ہوئے, فوری طور پہ صاف نہ ہوئے تو جناب مشکلیں بڑھ سکتی ہیں. نالوں کی صفائی سے متعلق شہریوں کی کیا رائے ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ بھی ادھر آئے وزٹ کرنے کے لیے, 2 دن مشین آئے, بس تھوڑا بہت کچرا نکالا انہوں نے, اس کے بعد نظر ہی نہیں ہے. کنڈیشن آپ کے سامنے. پھر یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نالوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں, فلانا. کچھ نہیں ہوتا یار, یہ کراچی ہے بھائی, یہ لاوارث کراچی ہے, یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گندگی ہے, بہت ہی ہے, زیادہ ہے. یہ خالی اوپر سے صاف کر کے جاتے ہیں, آگے جا کے دیکھو تم ماری پور کے بعد پورا نالا وہ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے, پانی جاتا نہیں ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی صفائی نہیں ہے, خالی اوپر سے دیکھ بھال ہو گیا. گندگی ہوتی ہے, پانی بھر جاتا ہے یہاں پہ. ابھی بیچ میں صفائی ہوئی تھی ابھی. بھائی نالا تو صاف کر کے گئے, مگر پیچھے ابھی مارکیٹ تو رہا ہے, ادھر صاف نہیں کیا ہے, اور ادھر بجلی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. بجلی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, زندگی کس طرح افیکٹ ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا. تو سورے پاکستان میں ایک اور آپ کے جو ہے وہ جو گوش گزار کرتے ہیں, سستے گھروں کا خیال تو دل سے اب نکال ہی دینا چاہیے. میرا خیال ہے اپنا گھر ہونا اب ایک خواب ہے, وہ خواب ناممکن کی طرح ہے. جن لوگوں کا اپنا گھر ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, لیکن مشکل میں وہ بھی ہیں, کیونکہ ملک میں مہنگائی تعمیراتی سیکٹر پر بھی اثر انداز کر رہی ہے. گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل مہنگا ہوتا جا رہا ہے. جاننا چاہتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں ہمارے نمائندہ 92 نیوز سے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں. جی بھائی. غریب آدمی نے کیا کرنا ہے, سیمنٹ کی بوری تقریباً 1200 روپے تک بک رہی ہے, جو ایکچوئل ریٹ ہے وہ تقریباً 1000 روپیہ ہے, لیکن غریب آدمی اب اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ گھر بنا سکے. ہم بھی غریب ہیں نا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ دیکھ لو, ہمارے کپڑے دیکھ لو, دیہڑی لگا کر آئے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, 800 دیہڑی 900 لیتے ہیں. جب پیچھے جاتے ہیں گھر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو سیمنٹ لینے آتا وہ تو خود ہی تکرار کرنے لگ جاتا کہ سیمنٹ کا ریٹ اتنا ہو گیا, کل تو ہم اس ریٹ پہ لے کے گئے, آج ریٹ یہ ہو گیا. ابھی تو 1000 کی بوریا ہم سیل کر رہے ہیں, تو سریا 230 روپے کلو. بجری جو ہے یہ پہلے 25,000 کا 30,000 کا ٹرک تھا 5 سیکڑے کا, ابھی یہ ہو گیا 60,000 کا. ریت کی گاڑی 16,000 کی, ابھی 25,000 کی. یہ سچویشن آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے انسان اپنا, اگر کسی کے پاس زمین بھی ہے نا تو زمین کو وہ سب دیکھ ہی سکتا ہے, تعمیر کرنے کا اس کے اوپر گھر تو پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں کے پاس اپنی زمین ہے وہ پھر بھی اوبیسلی جس طریقے سے کر رہے ہیں مینج, مہنگائی مسلسل اثر انداز کر رہی ہے. ہمارے ان حالات میں کراچی میں لوگ کس طریقے سے اپنے گھر تعمیر کریں گے, کس طریقے سے اپنا جو خواب ہے وہ ایک گھر کا وہ پورا کریں گے. وہ جو ماں نے خواب دیکھا تھا اپنے بچوں کے لیے, وہ جو بیگم نے خواب دیکھا تھا اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ, وہ جو بچوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرا ایک گھر ہونا چاہیے, وہ کیسے ہوگا. مزید اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آباد محسن شیخانی صاحب نے. السلام علیکم محسن صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, بہت شکریہ. بٹ ویری انفارچونیٹ سچویشن, کیا لگتا ہے آپ کو اب انسان صرف ایک خواب ہی دیکھ سکتا ہے یا آپ خواب دیکھنے سے بھی ڈر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت جو کنڈیشن ہے ویری امپورٹنٹ. لوگ یہ سمجھتے ہیں گھر لگژریس ہے, گھر ضرورت ہوتی ہے, جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس میں سے گھر ایک ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس وقت گھر کا سوچنا ایک لوور مڈل کلاس کے لیے ناممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائز از ڈبل ناؤ, کہ جو پہلے پرائز تھی جہاں پہ ہم سمجھتے تھے 3,000 روپے اسکوائر فٹ کاسٹ آتی ہے, 3,500 روپے, آج وہ پرائز 6,000 پلس ہو گئی ہے, ڈبل پرائز ہو گئی ہے. اگر 1,000 اسکوائر فٹ کا اگر اپارٹمنٹ ہو جس میں 2 بیڈ روم ہو, وہ اگر ہمیں کاسٹ پہلے 30 لاکھ روپے کا پڑ رہا تھا تو آج وہ 60 لاکھ روپے کا 60 لاکھ روپے کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے صرف اس کی. اس کا مطلب ہے کہ جب کنسٹرکشن کاسٹ ہے تو اس کا لینڈ کاسٹ الگ ہوگی, اس کے اپروول کے آپ کو پتہ ہے کرانے کے لیے پھر ایک الگ پیسے, اور اس کے علاوہ بہت سارے اوور ہیڈ آپ کے الیکٹرک کے
गैस के, बिजली के, एक इलेक्ट्रिक का मीटर लगाने के लिए 5-5 लाख रुपए लगते हैं। गैस मिलता नहीं, गैस ने तो गैस ही बंद कर दी है, पानी का और सेवरेज का, और आप अभी खुद ही हाल बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में मेरे ख्याल से प्लान, स्कीम और अच्छा घर कोई बनाने का सोचे कराची में तो मुमकिन नहीं रहा कि एक आम आदमी कराची में घर बनाना सोचे। मैं यही सोच रही थी मोहसिन भाई, क्योंकि मैंने अपने बचपन में देखा, मेरी वालदा जो हैं वो मजदूरों के साथ, मैंने उनको बजरी और रेती और ब्लॉक्स और रेत से बजरी अलग करना, बजरी से रेती अलग करना, सब करना देखा। और मुझे याद है कि वो एक मजदूर के दिहाड़ी बचाने के लिए वो खुद उसकी जगह काम करती थी, मैंने यहां तक देखा है। तो आज अगर हम उस जमाने की बचत की बात करें तो आज तो इंसान, घर तो बहुत दूर की बात है, बजरी और रेती तक ही पहुंचेगा तो वो कहेगा छोड़ो, अभी देखेंगे जब हालात हमारे बेहतर होंगे। नहीं मोहसिन भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। मैं तो और ये परेशान हूँ कि जिन लोगों ने जो मकानात बुक कराए थे और उनको वो मकानात मिलने थे, और वो 3 साल का एक टाइम होता है और 1 साल पहले कराए, तो वो घर कैसे बनेंगे? जो एक ख्वाब था लोगों का, वो बिल्डर या वो लोग या जिन्होंने भी वो बनाने थे कॉन्ट्रैक्टर, वो घर भी बना नहीं पा रहे। सारे काम इस तरह रुक गए हैं और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से जरा सा भी किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये नीड है। अगर हम नहीं देंगे तो ये कच्ची आबादियां बनेगी, हम नहीं देंगे तो ये झोपड़ियां बनेगी, हम नहीं देंगे तो ये बिलो द लेवल लोग रहेंगे, जहाँ पे फिर बहुत मुश्किल हालात होते हैं, क्राइम होते हैं, फिर कंट्रोल नहीं होता। तो ये सारी चीजें और एहसास महरूमी जब लोगों में होती है तो एक नफरत पैदा होती है कि एक आदमी इतने बड़े घर में रह रहा है और एक आदमी के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो खुदारा बहुत मुश्किल हालात है, वैसे ही हालात बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं कि एक आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, खाना पीना मुश्किल हो गया है इन हालात में, तो घर क्या सोचेगा? नहीं हो रही तो घर का क्या सोचेगा ना मोहसिन भाई? क्योंकि देखे ना, अब अगर मैं फर्ज एक सवाल कर रही हूँ कि जहन में आपकी बात से कि जिन लोगों ने पहले बुकिंग करवा ली है या जिनके नाम पे फाइल्स या प्लॉट या इस तरह की जगहें हैं, जिनकी वो जो है वो मालिक हैं, क्या उनको अब इस महंगाई में मजीद कुछ पैसे डिफरेंसेस देने पड़ेंगे मोहसिन भाई? डेफिनेटली ऐसा ही होगा बच्चा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। अभी तो इतना अभी तक अनसर्टेन है, इकोनॉमी पूरी अनसर्टेन है। अभी तक हमें समझ नहीं पड़ रहा कि ये सीमेंट, ये स्टील, ये बाकी मटेरियल, ये फ्यूल जैसे रोज बढ़ जाता है, जैसे रोज डॉलर बढ़ जाता है, तो ये कहाँ जाके रुकेगा? फिर जाके पता चलेगा कि कोई पॉइंट है जहाँ पे चीजें रुकी है और आने वाले अगले साल तक कोई चीजें रुकी रहेंगी तो वो चीजें बन सकती है। अभी तक लोग अनसर्टेन है, बिल्कुल भी इकोनॉमी की कंडीशन, बिल्कुल भी जैसे पॉलिटिकल हालात है वैसे ही फाइनेंशियल हालात है इस मुल्क के। अब आज सुबह देखें ना, पेट्रोल की जो है वो नई खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। लोगों को पहले 500 रुपए में जो अच्छा खासा पेट्रोल मिल जाया करता था, आज बेसिक 500 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अच्छा, आपके जो कुलीग्स हैं जिनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है या तामीराती काम में है, ये तमाम उन लोगों को क्या वो कहते हैं, उन लोगों के क्या तासुरात हैं, उन लोगों का क्या प्रोडिक्शंस हैं कि क्या हो सकता है, अब क्या सिचुएशन होगी? जी भाई, मुझे लगता है अभी तक लोग बहुत डिस्टर्ब है, चीजें हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं और जो आने वाले टाइम है सब पता ही नहीं चल रहा होना क्या है। जब तक एक पॉइंट पे आके, सैचुरेशन पॉइंट जिसको कहते हैं, वहां आके कोई चीज रुकेगी नहीं, जब तक कोई कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, जब तक वो कैलकुलेशन नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा। और ये गवर्नमेंट अभी पता नहीं आज कोई लेवी लगाएगी पेट्रोल पे, फिर लगाएगी, फिर वो IMF से जो जहां तक एक दफा ये सेटलमेंट नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि हमें आगे का डायरेक्शन क्या है। और उस सेटलमेंट के बाद ही हम और लोग, आम आदमी और बैठ सकेंगे कि हम उस प्राइस को कहाँ पे लोगों को एडजस्टमेंट करें ताकि उनका घर जो पुराना बुकिंग किया वो मिल सके और नया घर बनाने वाले को भी पता चलेगा कि आने वाले टाइमों में। एक और बात आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज लोन दे रही थी, जो आपको घर बनाने के लिए दे रही थी, वो भी खत्म कर दिया है स्टेट बैंक ने। और वो भी क्या अब आपको फैसिलिटी, मैं तो अगला सवाल ये करने वाली थी आपसे, के लिए भी आप लोगों को वही 18%, 20%, 21% पे लोन जो 5-6% पे थी वो फिर 21% पे चले गई। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो सपोर्ट थी वो भी खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। मतलब एक अगर मैं बात करूं ना मोहसिन भाई, अक्सर लोगों से कहते हुए ये बात सुना कि कोई अपनी मजबूती होनी चाहिए, कोई अपनी जमीन होनी चाहिए, यानी कि लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, चले छोड़ें अपना घर और ख्वाब तो आपने कहा ना अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए भी एक छोटा सा भी कुछ खरीदना चाहे कराची में तो बिल्कुल अब इम्पॉसिबल हो चुका है।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में, कोई किसी का वाली वारिस नहीं है, सब ऐसा ही हम घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इस तरीके से क्यों ऐसी पॉलिसीज आ रही है, क्यों गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ कहीं भी नहीं है। तो मोहसिन भाई, जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे लेके अब करंट गवर्नमेंट, क्या पिछली हुकूमत ने भी यही प्रेशर बिल्ड किया था या उसमें आपको थोड़ा सा कुशन था या स्पेस थी? नहीं, उसमें स्पेस थी, पॉलिसीज डिस्कस हो रही थी, पॉलिसीज डिज़ाइन हुई थी और सारी चीज़ें मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की थी हाउसिंग में और कंस्ट्रक्शन में, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और बैंकों को इन्वॉल्व किया था, पॉलिसीज़ बनाई थी और कोशिश कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो। लेकिन इत्तेफाक से लास्ट जो 2-3-4 महीने 6 महीने उस गवर्नमेंट के भी गुजरे, उसमें वो जब प्राइजेस और ये चक्कर हुए तो वहीं से चीज़ें ब्रेक होने शुरू हो गई। और ये गवर्नमेंट के आने के बाद तो इन्होंने तो ना मशावरात की, ना किसी से पूछा। मोहसिन भाई, किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई है? क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा मैं आपसे अगले 2-3 महीने के बाद क्या होगा या आपको क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे पिछली हुकूमत ने फिर भी सपोर्ट शो की थी और अब तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। तो किससे आपकी बात हुई कि भाई इस सेक्टर को भी देखो, इस एंड को भी देखो, इस एरिया को भी देखो? नहीं, कोई नुमाइंदे, मुझे तो 2-4 दफ़ा मुलाकातें भी हुई, लेकिन कोई एक होता है ना कि कोई डिसीजन हो, इनके पास कोई डिसीजन ही नहीं। ये तो खुद बेचारे वर्ल्ड बैंक के आसरों पे बैठे हुए, खुद कुछ कर भी नहीं पा रहे। पता नहीं, एक जगह से कुछ होता है तो दूसरा कोई अपने इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। एक स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में, तो क्या चीज़ें बेहतर होगी? जब आप में स्टेबल चीज़ें चलेगी, कंटिन्यू होगा, अपने ऊपर एतमाद होगा तो कोई आप बात कर सकोगे। मुझे तो ये लगता है कि ये ऐसा सिचुएशन है कि अनसर्टेन है। जब अनसर्टेन होती है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होते, सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट के। तो वही वाली बात है कि करने वाले भी इस वक्त अफसरदा हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं वो भी अफसरदा हैं, आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब मौजूद थे। मोहसिन भाई, सो मच। बस मेरी दुआ ये है कि सबकी रोटी रोजी में अल्लाह पाक जो है आसानी भी करे और बरकत भी अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपने देखा कि प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है ये पूरा, इससे किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। हम अपने ख्वाब अपने घर के कब और कैसे पूरा कर सकेंगे, रब ताला से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि पाक महीना है, एक और बरकतों वाला महीना है, हज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं। लेकिन उस वक्त के बाद प्लीज डू स्टे विद अस, प्रोग्राम में भी बहुत कुछ बाकी है, वही वापस आते हैं। फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान के साथ 92 पर। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, कल एक और खबर जो आई और ऑब्वियसली इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और कुछ लम्हे पहले हमारे चैनल पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी हमदा शहबाज साहब के हवाले से कि जब लास्ट वोटिंग हुई थी हमने वो तमाशा देखा, हमने देखा क्या तूफानी बदतमीजी हुई थी, हमने वो भी देखा कि जनाब किस तरीके से जो है वो हंगामा आराई हुई, डिसरिस्पेक्ट हुई असेंबली की, जिस तरीके से लोटे उठाए गए, कुर्सियां जो है फेंकी गई, धक्कम पेली हुई। अब सिलेक्शन होगा 4 बजे आज इजलास में, उसके बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अब ऑब्वियसली अदालती हुक्म है कि आज जो है इजलास किया जाए, खुदा न खास्ता अगर नहीं होती तो क्या उसको डिसरिस्पेक्ट में लिया जाएगा, अदालत की जो है वो हुक्म की तामील नहीं होगी। आज ये सब पता चलेगा। लेकिन ये तमाम सिचुएशन है और हालात हैं वो क्या दिखाते हैं पूरी दुनिया में। जब हम किसी असेंबली में तमाशे होते हुए देखते थे तो हम लोगों को कहते देखो क्या हो रहा है, क्या हम एक आम आदमी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम देखते थे कि भाई ये देखो क्या हो रहा है, कितनी गलत बात है, कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं देखो। और कहीं ना कहीं हम खुश होते थे देखो कैसे हमारी कितनी तमीज़दार असेंबलीज होती हैं। बट दिस इज़ नॉट राइट। हमारा इंप्रेशन है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, आवाम के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है। इसी हवाले से हमारे जानने के लिए कि क्या अगर ये इजलास आज होता है तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, नहीं होता तो क्या इसको लिया जाएगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। क्या सिचुएशन है आज शाम 4 बजे से पहले की? जी
میڈم یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کے اوپر تو جو گورنر پنجاب انہوں نے آج 4 بجے اجلاس طلب کر لیا ہے. مسلم لیگ نون اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے تو رات کو 177 اپنے اراکین کو نجی ہوٹل میں مقیم کر دیا تھا جہاں سے انہیں یہ کہا گیا کہ صرف بسوں میں ڈال کر, جس طرح گزشتہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا حمزہ شہباز کا الیکشن ہوا تھا انہیں 4-5 دن تک نجی ہوٹل میں رکھا گیا تھا, تو گزشتہ رات بھی ان کو نجی ہوٹل میں ہی منتقل کر دیا گیا تھا اور وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 بجے کے قریب جو ہیں انہیں جو اسی طرح ہی بسوں میں لے کر یہاں پر پہنچایا جائے گا. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا, تو ان کی جانب سے بھی حکمت عملی بنائی گئی اور انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ اتنی جلدی جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو ان کے کچھ اراکین جو ہیں وہ حج پہ بھی گئے ہوئے ہیں, کچھ فیملی مصروفیات میں ملک سے باہر ہیں, تو اتنی جلدی اجلاس بلا کے الیکشن کروانا جو ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھے جائیں تو اس وقت جو عددی جو اگر پوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں, تو جو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور رات کو ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بھی 177 شو کر دی تھی. جبکہ دوسری جانب جو تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف ہے وہ 168 جو ہیں وہ اراکین ان کے موجود ہیں. جبکہ اگر ان کی جانب سے جو انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو 5 ریزرو سیٹوں کا نوٹیفکیشن اگر الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے تو پھر بھی ان کے پاس 173 بنتے ہیں, تو یہ مقابلہ جو ہے تقریباً جو ہے 173-177 کا, جس میں ابھی جو واضح اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے. آج 4 بجے کے اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جی میں آپ کچھ پوچھ رہی تھی کیا ہوتا ہے. جی میں پوچھ رہی تھی فہیم بھائی کہ جو سچویشن ہم نے پہلے دیکھی ہے وقتوں میں, ایک عام انسان دیکھتا ہے کہ بدتمیزی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر لوٹے پھینکے جا رہے ہیں, دھکم پیلی ہو رہی ہے, کیا لگتا ہے آج کچھ پرامن طریقے سے ہو پائے گا فہیم بھائی؟ جی بالکل, آج تو جو ہے باقاعدہ ضابطہ اخلاق جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنا موبائل فون بھی پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں لے کر جائیں گے. خواتین اراکین جو ہیں وہ اپنا پرس بھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں لے کر جا سکیں گی. اور باقاعدہ طور پر عدالتی احکامات ہیں کہ ہر صورت جو ہے وہ آج اجلاس جو ہے وہ پرامن ہوگا, کسی ایک رکن کو ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں ہے. اور جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہو نہیں جاتا تب تک جو ہے وہ آج کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی نہیں کیا جائے گا. جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل آج اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کل صبح 11 بجے سے پہلے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی ہو جائے. اس لیے تمام تر ضابطہ اخلاق جو ہے وہ عدالت کی جانب سے پنجاب اسمبلی کو دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروا کر آپ نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے. لہٰذا جو مسلم لیگ نون ہے, جو ان کے اراکین ہیں, وہ تو اس فیصلے کے بعد جو ہے کافی پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے پنجاب میں جو بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن بھی ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بتایا ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں حج پر, تو کیا ان کا وہ کاؤنٹ ہوگا واپس آ کر ان کا ووٹ, یا ان کو کیونکہ وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اس لسٹ سے باہر ہیں. دوسرا سوال یہ بھی ہے فہیم بھائی کہ مارجن سے نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی سپورٹ زیادہ ہے, یا یہ صرف نظر آ رہا ہے اور ہے نہیں, کیا لگتا ہے آپ کو, فیلر کیا آ رہا ہے؟ جی فہیم بھائی. اچھا مایا, اس میں یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اگر کسی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 186 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا کہ جو پنجاب میں جو ضمنی الیکشن جو ہیں وہ 20 سیٹوں پر ہو رہے ہیں, اس کے وجہ سے جو ہے 186 ووٹ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا, کیونکہ جو اس وقت پنجاب اسمبلی کی پوزیشن ہے. اس لیے اس کے 2 دور ہوں گے, 2 راؤنڈ ہوں گے اس الیکشن کے, جس میں پہلا راؤنڈ میں ظاہری بات ہے کہ 186 ووٹ نہیں آئیں گے, اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا دوسرا راؤنڈ ہوگا اس میں جو اکثریت حاصل کرے گا وہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا. تو اس لیے ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں 177 ووٹ جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون یعنی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے حمزہ شہباز ان کے حق میں. جبکہ دوسری جانب جو لوگ پنجاب اسمبلی میں پہنچیں گے, ووٹ کاسٹ کریں گے, صرف ان کے ووٹ ہی کاسٹ کیے جائیں گے. اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ہیئرنگز ہو رہی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہی آئے گا کہ جو پچھلا الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا, اور اس کے
کے بعد پھر جو ہے دوبارہ الیکشن ہوگا، جس کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی پارٹیوں کی جانب سے اپنے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں انہیں ملک سے باہر، شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا تھا اور تمام کو 2 روز قبل ہی لاہور پہنچنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو ان کے رکن ہیں صوبائی اسمبلی ہیں ان میں 6 سے زائد بتائے جا رہے ہیں کہ وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، کچھ فیملی مصروفیات میں باہر ہیں، تو لہٰذا ان کے ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو اب یہ لگتا ہے یہ ہے کہ کافی زیادہ فرق جو ہے وہ پڑے گا، کیونکہ مسلم کم ووٹ کم ہوں گے. جبکہ دوسری جانب آج کی جو اہم چیز یہ ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کیونکہ کل کی پریس کانفرنس میں چودھری پرویز الہی اور جو میاں محمود الرشید ہیں یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ ضرور جائیں گے اس فیصلے کے اوپر کہ اتنی جلدی جو ہے وہ الیکشن کروانا جو ہے ان کی سمجھ سے باہر ہے اور انہیں ریلیف دیا جائے، اور کم سے کم جو 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں تب تک جو ہے اس پروسیس کو رکا جانا چاہیے. جی مایا، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا فہیم بھائی کہ پنجاب کی جو عوام ہے وہ تو پریشان ہے ہی، پورا پاکستان اس سچویشن سے پریشان ہے کہ بھائی یہ سچویشن کہیں بھی جا کے بیٹھ نہیں رہی، اس کا کوئی ایک مثبت حل نظر نہیں آ رہا یا کوئی بھی رزلٹ نکل کر دے ہی نہیں رہا، ہر بار کوئی نہ کوئی تماشے کی نظر ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس بات کریں مشکل حالات کی فہیم بھائی، جو اس وقت کنڈیشن ہو رہی ہے پاکستان کی، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پروجیکٹس پر اس نے اثر انداز کیا ہے؟ مایا، سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ حکومت کا قیام ہونا. وزیر اعلیٰ کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ مختلف معاملات پر اکیلے فیصلے نہیں کرتے، انہیں فیصلے کرنے کے لیے اپنی کابینہ سے منظوری لینی پڑتی ہے. جیسے کہ ان کا جو رمضان پیکیج تھا وہ وزیر اعظم کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا، پنجاب میں کوئی حکومت نہیں تھی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو کچھ عارضی طور کابینہ بنائی گئی تھی ان سے ان فیصلوں کی منظوری لی گئی. اسی لیے بہت سے بڑے بڑے کام ایسے ہیں جس کے لیے باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ کو کابینہ کی منظوری لینی پڑتی ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ سیاسی صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہاں پر پنجاب کے معاملات انتظامی طور پر جو ہیں وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ کئی فیصلے جو ہیں جن میں سے سبسڈیز کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ کینسر کے مریض کچھ دن پہلے جو باقاعدہ احتجاج کر رہے تھے، میٹرو بس سروس ان کی جانب سے بند کی گئی تھی اور ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ کابینہ کی جانب سے فیصلہ ہوگا تو کینسر کے مریضوں کو جو ہے وہ مفت ادویات ملیں گی. اسی طرح مختلف قسم کے جو فیصلے ہیں، کوئی تعیناتیاں ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوتی ہیں. لیکن پچھلے 2-3 ماہ میں جو پنجاب میں سیاسی صورتحال ہے، سیاسی بحران ہے، اس بحران کی وجہ سے پنجاب عملی طور پر جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. نمائندہ ایڈیٹر فہیم مبین ہمارے ساتھ موجود تھے اور لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، کیونکہ آج شام 4 بجے جو ہے وہ اجلاس ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ کیا سلیکشن ہوتا ہے. اور بقول آپ کی رپورٹ کے بھی کہ اگر آج ہی ہو جاتا ہے تو کل صبح تک جناب حلف بھی اٹھا لینا چاہیے، یہ کورٹ کا حکم ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، آنے والا جو وقت ہے وہ پنجاب کے حوالے سے اسپیشلی کیا فیوچر لے کر آتا ہے. لیکن اب بات کرتے ہیں جناب حج کے حوالے سے. کل بھی ہم نے ایک سیگمنٹ کیا آپ کے سامنے اور آپ سے شیئر کیا پرسوں بھی کہ کس طریقے سے حجاج اکرام کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، کس طرح ان کو اسسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا فرض ہے جو لوگ اپنے حج کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور پرائیویٹ اسکیموں کے مجموعی طور پر 42,477 عازمین مکہ مکرمہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ کعبے کی رونقیں لوٹ آئی ہیں. اس بار حج اکرام کو رہنمائی کے لیے وزارت مذہبی امور نے کیا تیاریاں کی ہیں، گاہے بگاہے آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں. جانتے ہیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیا ہے، حجاج اکرام کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، کس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے. ڈی جی حج ابرار مرزا صاحب نے. السلام علیکم ابرار، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم اور تھینک یو سو مچ، آپ سب سویرے پاکستان کا حصہ بنے. اس وقت پہلا سوال تو میں کروں گی، سرکاری اور پرائیویٹ اسکیم کے تحت ابرار صاحب کتنے پاکستانی حجاج اکرام اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں؟ جی اس وقت تک پاکستان سے تقریباً 60,000 حجاج پہنچ چکے ہیں، جن میں سے 33,600 کے قریب گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں اور باقی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور وہ اپنے مناسک یہاں پر ابھی ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. پاکستانی حجاج کے حوالے سے آپ کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟ پاکستانی حجاج کے لیے ہم نے اس دفعہ بڑی اچھی سہولیات میسر کی ہیں اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی بہتر سہولیات ہو سکیں ان کو جو ہے وہ آرگنائز کریں. جو ہمارے حجاج ابتدائی طور پہ مدینہ میں آئے تھے ان سب کو ہم نے 3 اسٹار 4 اور 5 اسٹار میں فرسٹ اور سیکنڈ لائن میں مرکزیہ میں ٹھہرایا.
اور اب تمام حجاج چونکہ سرکاری اسکیم میں مکہ میں ہیں تو وہ ان میں سے تقریباً 70% حرم کے نزدیک رہ رہے ہیں، جبکہ 30% عزیزیہ میں رہ رہے ہیں. لیکن اگین جو ان تمام حجاج کو 3 اسٹار اینڈ ابو فیسلٹیز پہ ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کو تینوں وقت کا کھانا اور ٹرانسپورٹ بھی مہیا کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی عبادات کے لیے. سبحان اللہ، رونق ہی الگ ہوتی ہے. تو ہر گلی ہر موڑ جو ہوتا ہے وہ رونقوں سے بھرا ہوتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر پر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو صحت، آپ نے کھانا پینا تو بتایا اور ان کے رہنے کا بھی بتایا ابرار صاحب، لیکن اگر صحت کے حوالے سے بات کریں تو ہیٹ بہت، ابھی میں کچھ دنوں پہلے ہی آئی ہوں تو گرمی بڑھ رہی تھی، اس وقت کیا سچویشن ہے؟ صحت کے حوالے سے ان کو کیا اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ جی، ہم نے حجاج کے لیے مدینہ میں 1 ہاسپٹل اور 2 ڈسپینسریز، جبکہ مکہ میں 1 ہاسپٹل اور 5 ڈسپینسریز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی ہوئی ہیں، اور اس میں 24/7 ہمارے ڈاکٹرز اور طبی عملہ موجود ہوتا ہے، اور جس قسم کے بھی مسائل حجاج کو ان کا سولوشن کرتا ہے. سو فار اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے حجاج جو ہیں ان میں کوئی کسی طرح کی میجر پرابلم نہیں آئی. چھوٹے چھوٹے مسائل، فٹیگ کی وجہ سے کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیچرل ڈیتھس. اور ان کو معلوم بھی ہے ابرار صاحب کہ کہاں ہیں ڈسپینسریز اور کہاں پر ان کے اسپاٹس ہیں، ان کو لوکیشنز وغیرہ بھی گائیڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ بھائی وہ خود سے بھی اگر جانا چاہے تو؟ ان کو ایک تو مین ہمارا ہاسپٹل ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ عزیزیہ میں ہے. باقی ہماری ٹوٹل اس وقت 12 کے قریب بلڈنگز ہم نے آکوپائی کی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل قریب ہیں، اور ان بلڈنگز میں ہی ہم نے ڈسپینسریز اسٹیبلش کی ہوئی ہیں. اچھا، اندازاً اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس وقت جو ہے پاکستان کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا اوبیسلی لوگ گئے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ابرار بھائی کہ ایام جو جتنے بھی مقامات ہیں جیسے کہ منی، عرفات، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، اور کتنے دنوں کے لیے یہ جو ان کے حج کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنے ڈیز کا ہے، ذرا ادھر بھی بتاتے جائیے گا. جی اوور آل اگر پاکستانی حجاج کا جو ایوریج ٹائم نکالیں سعودی عربیہ میں، مدینہ اور مکہ دونوں میں، وہ تقریباً 38 ڈیز بنتا ہے، جس میں سے 5 دن جو ہیں وہ منی اور عرفات میں گزارنے ہوتے ہیں. اور منی اور عرفات جو ہے وہ ہم 7 ذی الحجہ ان کو موو کرتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کو وہاں سے واپس آتے ہیں. وہ جو منی اور عرفات کا آپریشن ہے وہ پیورلی سعودی اتھارٹیز ہی رن کرتی ہیں، ہم صرف اسسٹ کرتے ہیں. باقی دنوں میں جتنا بھی آپریشن ہے اس میں پاکستان حج مشن جو ہے وہ اپنے حجاج کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اچھا ابرار بھائی، ایک سوال کروں گی، لیکن کیونکہ وہ خود دیکھ کر آئی ہوں اس لیے سچویشن کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری عوام کو ہینڈل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. ان لوگوں کو جمع کرنا، ان لوگوں کو ڈائریکشن دینا تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ ڈائریکشنز اور جگہوں کو نہ یاد رکھتے ہیں یا شاید کبھی کبھی فالو نہیں کرتے، اپنی مرضی سے چل جاتے ہیں. اس صورتحال میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت میں نے دیکھا ہے کہ رش جمع ہو جاتا ہے، کئی لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ ان کو کس طریقے سے الائن رکھا جائے یا کیسے آن اسکیجول آن ٹائم رکھا جائے؟ جی بھائی. یہ بنیادی طور پہ پیک کے ایشوز ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو حجاج کے 2 جو ہے وہ ٹائمز بڑے پیک کے ٹائم ہوتے ہیں. ایک جب ہم عصر کے زور کی نماز کے بعد حجاج اکثر ایک پیک کے ساتھ حرم سے باہر نکلتے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے ٹائم، بیکاز اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جلدی جا کے کھانا کھانا ہے اور اگلے دن کی تیاری کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے حرم گائیڈز لگائے ہوئے ہیں حرم کے ہر گیٹ کی طرف. جو حجاج بھول جاتے ہیں ان کو راستہ دکھا کے ان کو بس سٹاپ تک پہنچانا. یہ ویسے ایشو انیشل 3-4 دن بہت زیادہ ہوتا ہے حجاج کو، پھر وہ ایکلیمیٹائز ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ سارا رستوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ پھر موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یس، اس کے باوجود سعودی اتھارٹیز جب رش کی وجہ سے ڈائیورژن کرتی ہیں تو ان کو کنفیوژن ہوتا ہے. لیکن وہاں ہماری ایئر پوسٹ پر ہمارے پاکستانی جیکٹ پہنے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ obviously لینگویج بیریئر بھی ہے، لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں اور انہی سچویشن میں ادھر ادھر بھٹک بھی جاتے ہیں. اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ بہت سارے ہر بندہ تو سم نہیں لیتا ہوگا، وہ ہوتا ہوگا بھائی گھر پہ جب ہوٹل جاؤں گا وہیں پہ وائی فائی کنیکٹ کر لوں گا. اس صورتحال کی چیلنج کو کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے فیس کرتے ہیں؟
اس کا میجر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم حرم کے چاروں طرف نا اپنے معاونین کو کھڑا کر دیتے ہیں، اپنی پاکستان کی جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور پاکستان کا جھنڈا بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو ہی وہ حاجی دیکھتا ہے کہ یہ معاون کھڑا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جی میں بھول گیا ہوں، یا یہ دیکھ لیتے ہیں کسی چیز کوئی بندہ جو ہے اس کی تھوڑے اوسان خطا ہوئے ہوں تو یہ خود بھی اس کو اپروچ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر بتاتے ہیں کہ تمہاری بلڈنگ اس طرح پر. اور ہمارا بڑا کمپریہنسو واہ واہ ماشاءاللہ اور بہت دنوں بعد یہ رونقیں بحال ہوئی ہیں. تو اس وقت انرجی لیول بھی میں بہت وہ رونق اور وہ انرجی لیول میں کچھ اور ہی دیکھ کر آ رہی ہوں کہ بہت ہی ایکسائٹیڈ وہاں پر لوگ مدینہ منورہ میں پاکستانی پہنچنا شروع ہو گئے تھے میرے آنے سے پہلے ہی. تو نظر آ رہا تھا کہ وہ بس اب کہہ رہے ہیں کہ اب ادھر ہی ہیں نا 38 دن اور 40 دن اب ادھر ہی ہیں. تو اگر ہم یہ قربانی کے حوالے سے اگر پوچھنا چاہوں ابرار بھائی کہ قربانی کے حوالے سے ان کو کیا گائیڈ لائن ہے یا ان کو کیا سہولت فراہم کیا جاتا ہے؟ قربانی کے لیے یہاں سعودی اتھارٹیز نے صرف اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو آتھورائز کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنی قربانی کر سکتے ہیں. تو ان کا ایک بڑا کمپریہنسو آن لائن سسٹم بھی ہے اور ہم نے ڈائریکٹلی حجاج کو خود بھی ایکسیس دی ہوئی ہے کہ جی آپ اگر ہمارے سسٹم میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو ہم آپ کی قربانی کا انتظام IDB کے ذریعے کروائیں گے. تو آلریڈی ہمارے پاس تقریباً 22,000 حجاج جو سرکاری ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ خود جو ہیں وہ قربانی کا انتظام بذریعہ IDB کر رہے ہیں. بس ابرار بھائی دعا یہی ہے اور آپ کے لیے زیادہ دعائیں ہیں کہ کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ نہ آئے، کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے. یہ میری پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کمیونیکیٹ ضرور کرنا کہ بھائی تھوڑا سا صبر، تھوڑا برداشت. پتہ ہے آپ لوگ حج پر ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن نیگیٹو چیزیں نہ ڈالیں تاکہ وہ جو ہے نا ایک عجیب سا امپیکٹ جو ہے وہ پھر پاکستان کا پڑتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ DG حج ابراہیم رضا صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آپ نے اتنی تسلی سے بہت سارے جواب دیے جو بالکل عام انسان کے سوالات تھے. سب حجاج اکرام کی خیر و عافیت کی، ان کی عبادات کی قبولیت کی دعا کرتے ہوئے یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. پلیز ڈو اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان میں مایا خان اور ہماری تمام ٹیم کر رہی ہے آپ کا انتظار. صبح سویرے پاکستان پاکستان میں ایک بار پھر ہم آسا دینے کا بہت شکریہ. ہم روز آپ سے حج کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معلومات، قربانی کے حوالے سے دینی پہلو اور ادھر کی رہنمائی ضرور لیتے ہیں. کیا ہے نا کہ ہم دنیا کی چیزوں میں اتنے مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا جو ہماری بیسکس ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم سنت ابراہیمی کی طرف جاتے تو ہیں، دراصل کرتے کیوں ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے، جانوروں کا کیسے ہونا چاہیے، حصہ کیسے ہوتا ہے. اور گاہے بگاہے صبح سویرے پاکستان کی ٹیم ایسے رہنماؤں کو بلاتی ہے جو ہماری اور آپ کی گائیڈ لائن کے لیے آتے ہیں. آج ہی اسی حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں. حج قریب آ رہا ہے، قربانی قریب آ رہی ہے، کچھ گائیڈ لائنز ابھی بھی باقی ہیں. اسی پہ مزید ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ارشاد بھائی. بہت شکریہ وقت نکالنے کا. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل. نیا چاند مبارک ماشاءاللہ سے. آپ کو بھی مبارک ہو، ہمارے تمام سننے والوں کو مبارک ہو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین. اچھا ارشاد بھائی آپ کی اجازت سے سوال پہلا کرنا چاہوں گی. جانور اگر گم ہو جائے، جانور اگر چوری ہو جائے، عیب دار ہو جائے، اس تمام صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ جی بہت اہم سوال ہے اور ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کے لیے ذہنی طور پر ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہمیں اویئرنیس ہوگی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے فوری طور پر، چونکہ وقت کم ہوتا ہے. اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس گنجائش اور وسعت موجود ہے مالی اعتبار سے، تو اسے ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے. اگر جانور میں عیب نکل آیا اور وہ بے خبر تھا تو اب اس جانور کو وہ قربانی کے بعد بیچ دے
چاہے اس کی قیمت میں کمی بیشی اس کو کچھ خسارہ ہو سکتا ہے، لاس ہو سکتا ہے، مگر اسے چاہیے کہ وہ متبادل جانور خریدے۔ اس کے اندر علماء کرام نے ایک یہ بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے فقہ حنفی کے مطابق، جبکہ ہمارے جو دوسرے اسکول آف تھاٹ ہیں فقہ کے، ان کے مطابق یہ قربانی سنت ہے، تو اسے سنت کہیں یا اسے واجب کہیں۔ تو یہ قربانی جس پر واجب ہے، جس کے لیے ضروری ہے، اسے ہم کہتے ہیں صاحب نصاب۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا زکوٰۃ کے برابر مالیت اس کے پاس پورے سال کے لیے نہیں، زکوٰۃ کے لیے تو پورے سال میں ہونا ضروری ہے، اس میں صرف انہی 3 دنوں میں اگر اس کے پاس ملکیت آ گئی تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اگر صرف ان 3 دنوں میں کسی کے پاس اتنا مال آیا ہے کہ اسے وہ 52.5 تولے چاندی کے ایکول کر سکتے ہیں، یا 7.5 تولے سونا کے ایکول کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی قربانی ضروری ہو جائے گی۔ اب ان 3 دنوں میں اس کے اندر وہ پوٹینشل ہو گیا، اس کا اس کی ایلیجیبلٹی یہ تو ہو گیا، اب وہ ایلیجیبل ہو گیا۔ اب وہ ایک اور شخص ہے کہ جس کے اوپر فرض واجب نہیں ہوتی، اس نے نفلی طور پر نیت کر لی، وہ صاحب استطاعت کی کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن اس نے اپنی طرف سے شوق عبادت میں اللہ کی رضا کے سنت ابراہیمی کی اس نے نیت کر لی اور اس نے جانور خرید لیا، لہٰذا اب اس شخص کے اوپر وہ قربانی کرنا واجب ہو گیا ہے، اللہ، کیونکہ اس کے اوپر ایک شے شریعت کی طرف سے ڈیو نہیں تھی، اس نے خود سے اون کی۔ اب جب خود سے اون کی ہے تو اب اس کے لیے بھی ایکسکیوز نہیں ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ انسان کی ایک نیت جو ہے کیسے اس کو واجب کی طرف لے کے جاتی ہے، نیت کا کتنا اہم درجہ ہے، تو لہٰذا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ کرے، الا یہ کہ اگر وہ ایسا مفلس اور غریب شخص ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ بھی اب کچھ نہیں اور وہ بھی چلا گیا، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ تکلیف ما لا یطاق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ سبحان اللہ، واقعی میں مطلب یہ میرے لیے آج کی محفل میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا، اب میں کسی اور ہی کیفیت میں آ گئی ہوں۔ آپ نے جو اس وقت منظر کشی کی ہے نا ارشاد بھائی، اب ایک سوال ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر فرض کریے 2 لاکھ روپے ہیں، اس 2 لاکھ میں وہ ایک بڑا خوبصورت جانور خریدے، یا ان 2 لاکھ میں وہ ایک سے زائد کوئی چھوٹے چھوٹے جانور بھی خرید سکتا ہے؟ جی، اس کے پاس آپشن تو دونوں ہیں، مگر آپ کا سوال اس سے ہے کہ افضل کیا ہے اس کے لیے؟ افضل کیا ہے؟ وہ کوئی بھی شخص ایک جانور بھی قربان کر سکتا ہے اپنی طرف سے، چھوٹا جانور بکری دمبا وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، بڑا جانور سارے کا سارا وہ بھی اپنی طرف سے ذبح کر سکتا ہے، اور بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان 7 حصوں کی نیت بھی کر سکتا ہے، مثلا ایک نیت اپنی طرف سے کرے، ایک حصے کی نیت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، ایک حصے کی نیت اگر اپنے آباء و اجداد مرحومین کی طرف سے کرتا ہے، یا اپنے مشائخ کی طرف سے کرتا ہے، صالحین صحابہ اور اہل بیت اطہار کی طرف سے کرتا ہے، ایسا کرنا جائز ہوا۔ مگر یہ کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی نام سے کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے، چاہے بڑے جانور کی قربانی کرے یا چھوٹے جانور کی قربانی کرے۔ اب اگلا سوال ہوا کہ وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے تو افضل کیا ہے؟ افضل اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر پہنچ کر ہمیں کچھ چیزیں دائیں بائیں دیکھنا پڑتی ہیں، جیسے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں نمائش کا عنصر موجود ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر مہنگا جانور خرید کر دوسروں سے برتری حاصل کرنے یا ریاکاری کا کوئی عنصر شامل ہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہے کہ ایک جانور کسی سے خریدا اور جس سے خریدا وہ بہت ہی مالدار ہے، اس نے ہزاروں جانور ہیں، اس کے پاس بزنس ہے، تجارت ہے، ایک ہے آپ کے سامنے ایک بیچنے والا کھڑا ہے جو غریب ہے، جس نے شاید سال بھر ایک جانور کو پالا ہے کہ یہ میرے لیے سورس آف انکم ہے، میرے بچوں کی عید کی خوشیاں اسی سے ہوں گی، تو اسے چاہیے کہ جانور اس سے خریدے۔ اگرچہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جانور اچھے سے اچھا خریدیں، خوبصورت ہو، صحت مند ہو، مگر جب ہم دیکھیں کہ اس کا آگے مصرف، منفعت
کہاں زیادہ ہے, آگے فائدہ کس کو زیادہ ہے. لہٰذا وہ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھے, جہاں اپنے شوق کے لیے وہ یہ کر سکتا ہے, وہاں دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھے کہ دوسروں کو میرے اس عمل سے فائدہ زیادہ کس صورت میں ہو سکتا ہے. وہ تو میرے نبی کی سنت پوری کر رہا. اور میں یہیں یہ بات بھی عرض کر دوں, یہی وجہ ہے کہ شریعت نے لوگوں کے عمل کا اجر و ثواب ایک جیسا نہیں رکھا. اللہ, میں نے قربانی کی, آپ نے کی, ہمارے سامعین نے کی, ضروری نہیں سب کو اجر برابر ملے, وہ ویریٹ کرتا ہے. اس ویریشن کے پیچھے فیکٹر کیا ہے؟ نیت, اخلاص, کن حالات میں دیا, اور آگے جس سے جانور خریدا اس کو کتنا اس سے فائدہ ہوا, وہ کتنا ضرورت مند تھا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کسی شے کی فضیلت کا فیصلہ ہوتا ہے شریعت میں. بہرحال اسے چاہیے کہ اچھی سے اچھی قربانی کرے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. الحمدللہ. ارشاد بھائی, اگر چھوٹا سا آپ کی اسی بات سے ایک چھوٹا سا سوال کہ اگر فرض کریں میں نے کوئی 1-1.5 لاکھ کا جانور خریدا اور وہ آتے ہی گھر میں بیمار ہو گیا, اور آپ نے رہنمائی فرمائی کہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں آگے, تو اس کے جو پیسے آئے پھر میں اسی کم پیسوں میں دوسرا جانور بھی لے سکتی ہوں؟ اس میں یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب تھا, جی, اس کے اوپر صرف ایک قربانی کرنا واجب تھی. ٹھیک. اس نے مہنگا جانور خریدا, کوئی عیب نکل آیا, اب سستا لے کے کرنا چاہتا ہے, اس کا واجب ادا ہو جائے گا. اللہ. جو آدمی صاحب نصاب نہیں تھا, اس نے خود سے نیت کی, تو جب خود سے نیت کی تو جیسی نیت کی اب ویسی نیت کو پورا کرے. لہٰذا اب سستے جانور کی طرف نہ جائے, اب بھی اسی طریقے سے کرے. دیکھیں, اس سے شریعت ہماری تربیت کر رہی ہے کہ اپنے جذبات کو, اپنے خیالات کو, اپنے شوق کو, اس کو بھی ایک کرائیٹیریا کے اندر رکھیں, اس کو بھی ایک پیرامیٹر کے اندر رکھیں. لہٰذا آپ وہی کریں جس کا شریعت آپ سے تقاضا کر رہی ہے. جب شریعت آپ سے تقاضا نہیں کر رہی, آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اب بوجھ اٹھایا ہے تو بوجھ اس کو نمٹائیں, کریں بخوبی دل سے, نیت کے ساتھ. جی ہاں. اور کم سے کم ایک قربانی اس آدمی کو اپنی طرف سے کرنا ضروری ہوگا. اور اگر ایسا ہے کہ قربانی کے دن ہی گزر گئے, ٹھیک, تو پھر اسے اس کی رقم صدقہ کرنا ہوتی ہے. اچھا, رقم صدقہ کرنی ہوتی. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ صاحب نصاب, اب جب اگر فرض کریے کسی کے پاس زیور تو ہے ارشاد بھائی, لیکن اس کے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا, اس صورت میں کیا کرے؟ دیکھیں, جس کے پاس زیور ہے اکثر خواتین کے پاس ہی ہوتا ہے, اور بعض اوقات زیور خواتین کا ہے لیکن پوزیشن مردوں کا ہوتا ہے. بالکل. تو جو زیور ہے, شریعت نے یہ تو کہا نہیں کہ آپ کے پاس کرنسی ہے تو آپ جانور خریدیں. شریعت نے تو دیکھا کہ آپ پوٹینشل رکھتے ہیں, آپ اتنا مالدار ہیں, صاحب حیثیت ہیں, تو آپ کے اوپر قربانی ہے. تو لہٰذا یہی تو ہے جسے قرآن مجید بار بار کئی انداز میں ہمیں تذکیر کرواتا ہے کہ مال سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو, اس کو جمع کر کے رکھتے ہو, تو یہ کل کلاں کہیں تمہاری رسوائی کا باعث نہ بنے, تو مال کو خرچ کرو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک تم نیکی کے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اسے خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو. لہٰذا لازم ہے کہ وہ کسی کے پاس گولڈ ہے یا ایسی چیز ہے جو کرنسی کی صورت میں نہیں, گولڈ ہے یا مال کی صورت میں, مال تجارت کی صورت میں ہے, کوئی اور ایسٹ ہے ایسا, تو اسے چاہیے اسے بیچے. اسے بیچے, بیچنا ہی تو اللہ کی محبت ہوتی ہے. یہی تو اللہ کی محبت ہے کہ دنیاوی محبت کو تم کرو قربان, اصل حقیقت محبت کے لیے. جی, اور میں اس پہ ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ ایک ہے جانور کو ذبح کرنا. جانور کو ذبح کرنا تو ایک سمبولیکلی ہے, مقصود وہ نہیں ہے. مقصود تو ہے کہ مال کی محبت کو ذبح کرنا, اللہ, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا, اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. تو لہٰذا اگر مال سے اتنی محبت ہے کہ میرے پاس کرنسی نہیں, اسے بیچوں کیسے, تو پھر وہ مال تو ذبح نہ ہوا, مال کی محبت ذبح نہ ہوئی. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. لازم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اس مال کو بھی قربان کریں. سلامت رہیے, سلامت رہیے. بس آخری ایک سوال کروں گی شاد بھائی, حالات اس وقت بہت کشیدہ ہیں, ہم جانتے ہیں مہنگائی اس وقت ہر ایک کے دروازے نہیں, اب تو گھروں کے اندر تک, چولہوں تک ان کی بیسکس نہیں ہو پا رہی ہیں. اچانک سے ایک انسان غریب ہو جاتا ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کو امید تھی, اس کی نیت تھی, لیکن آج وہ اپنے سفید کالر کی وجہ سے نہ وہ کسی کو بتا سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
हाँ देखिए, यकीनन जिन तलख हालात की तरफ आपने इशारा किया ऐसा ही है, और शायद जितनी हम बात कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा तलख हैं लोगों के हक़ाइक़, मुआशरे में गुर्बत है और महंगाई। तो अब अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो साहिब इस्तिताअत नहीं है, तो उसे चाहिए कि कुर्बानी मैंने अल्लाह के लिए करनी थी, और अल्लाह आपके शौक़ को देखने वाला है। और अगर आप कुर्बानी ना भी कर सके तो अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि उसका अज्र आपके नामा अमाल में ज़रूर लिखा जाएगा। क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स हाजिर होगा अल्लाह की बारगाह में, वो उसके नामा अमाल में अज्र रखा जाएगा कुछ अमाल का। वो अर्ज़ करेगा, बारी ताला ये मैंने किए तो नहीं थे, ये तो मेरा इरादा था कि मैं कर पाऊँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि चूँकि तेरे इरादे को मैं जानता हूँ, वो खालिस था, अगर असबाब और वसाइल मुयस्सर होते तो तुमने ज़रूर करना था, इसलिए मैंने तुझे अज्र से महरूम नहीं किया, उसका अज्र मैंने तेरे नामा अमाल में लिख दिया है। लिहाजा अगर कहीं ऐसा है, दुनिया के तानों से घबराने की ज़रूरत नहीं। रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, अहले मोहल्ला क्या कहेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को टूटे हुए दिल बहुत पसंद हैं। जब कभी आप कुछ करना चाहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और हालात साथ नहीं दे रहे और दिल एक टूटता है, तो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की कुर्बत बंदे को नसीब होती है। लिहाजा उस पर सब्र कीजिए। इस्तिताअत नहीं है, शौक़ मौजूद है, अल्लाह की बारगाह से अज्र ज़रूर मिलेगा और शौक़ का अज्र बहुत मिलेगा। नियतों का अल्लाह की बारगाह में बहुत दर्जा है। लिहाजा जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो साहिब इस्तिताअत हो और कुर्बानी न करे, खबरदार वो हमारी कुर्बान गाहों और हमारी ईदगाहों के करीब मत आए। अल्लाहु अकबर। इसलिए अहनाफ ने कहा कि इसमें शिद्दत बता रही है कि इसे वाजिब ही कहा जाए। तो लिहाजा जो कर सकता है वो ज़रूर करे, और जिसके वसाइल नहीं उसे चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे और अगले साल के लिए थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू करे। थोड़ा जोड़ना, आज से प्लानिंग किसी करना, छोटे जानवर को पालना शुरू करे, सुभान तो उसका बहुत अजर है अल्लाह की बात। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। खैरन कसीरा। अल्लाह पाक आपके ज़िक्र को, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इरशाद भाई, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईद आज हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत शुक्रिया के साथ, बहुत दुआओं के साथ और दुआओं की दरख्वास्त के साथ मैं भी अपनी तरफ से आपका, आपकी सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सदका जारिया है जो हमारी तरफ से हमारे सामीन तक बात पहुँची। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई साहब। फिर आपको तकलीफ देंगे इस हवाले से रहनुमाई के लिए। मुफ्ती इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज की रहनुमाई ने, इस महफिल ने वाकई में मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए कि अल्लाह पाक ने हर जगह अपने बंदे के लिए, अल्लाह की कसम, जो अल्लाह अपने बंदे से इश्क करता है ना, उसके जैसा इश्क तो कोई कर ही नहीं सकता। बंदा भी अपने अल्लाह से मशरूत इश्क करता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे से मशरूत इश्क नहीं करता। इस यहाँ पर प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में तस्कीन फाउंडेशन डिप्रेशन के हवाले से आप लोगों के लिए क्या आज आगाही लेकर आई है, इस वक्फे के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस। की नॉमिनेशन के हवाले से सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो है, जो पेशावर के नाम से मशहूर BRT मंसूबा $2.5 लाख इनाम के लिए दुनिया के बेहतरीन मंसूबों में शामिल कर लिया गया है। जनाब, दुनिया भर से पेश करदा मंसूबों में मुंतखब होने वाले 5 जनाब इस वक्त जो है वो कंपनीज या नाम जो है वो सरे फहरिस्त हैं, और शामिल होने का जो ऐलान किया है वो गुज़श्ता रोज़ 29 जून को पोलैंड में मुनक्कदा वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सेशन में हुआ। मजीद इसके बारे में जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बुनैरी साहब से। जी वकास भाई, क्या अपडेट है इस हवाले से? BRT हमेशा के लिए बहुत सी तनाज़ात का शिकार हुई। किसी ने कहा कि इससे शहर का जो सारा ट्रैफिक का निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा, किसी ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, लोग इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ BRT की पजीराई जो है वो भी हो रही है, लोग इसको पसंद भी करते हैं, इस सर्विस को लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे BRT के तर्जुमान सदफ कामिल से कि ऐसा क्या हुआ कि BRT को लोग पसंद करने लगे हैं अभी। शुक्रिया सदफ, आप ये बताएं कि BRT को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, क्या वजह है?
BRT की सर्विस अगर देखें तो वो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में, पेशावर में तो छोड़े, पाकिस्तान में भी ऐसी कोई और सर्विस होगी। अफोर्डेबल भी बहुत है, आपको कंफर्ट भी सारा है, जो ट्रैवल टाइम है वो भी बहुत कम हो गया है, कॉस्ट भी कम है, एयर कंडीशनड है, वाईफाई अवेलेबल है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि किसी को अच्छा ना लगे। कोई ऐसा रीज़न है ही नहीं कि किसी को अच्छा ना लगे, इसलिए पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, कितने लोग जो है BRT को इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने रूट्स जो है वो चल रही हैं और कितनी बसेस चल रही हैं? इस वक्त हमारी 158 बसेस चल रही है, जो हमारे एक्सप्रेस रूट्स पे भी चलती है, जो स्टॉपिंग रूट्स हैं उन पे भी चलती है, जो बाकी हमारी फीडर रूट्स हैं उन पे भी चलती है। बसेस हमारी फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं, जितनी भी है वो सारी ऑपरेशनल है, लेकिन सिंस अभी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमने 86 नई बसें ऑर्डर कर ली है, और वो बसें इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। वो चाइना से रवाना हो चुकी है, इंशाल्लाह जब वो फ़ाल हो जाएंगी वो बसें तो उसके साथ हम एडिशनल रूट्स भी शुरू कर देंगे। अच्छा, तो सवालात रखते हैं सदफ के सामने। बताइएगा कि ये जो नई नामजदगी BRT बस सर्विस की हुई है तो वो किन हवालों से हैं? इस अवार्ड के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं वो कंसिडर होते हैं, इसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर भी होता है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की भी हो सकते हैं, ओशंस, क्लाइमेट्स, हर चीज़ के सारे प्रोजेक्ट्स कंसिडर की जाते हैं। इस साल इनका जो थीम था वो था थ्राइविंग टुगेदर इन टर्बुलेंट टाइम्स। टर्बुलेंट टाइम्स इनका बेसिकली कोविड के पेंडेमिक की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, दैट वाज अ टर्बुलेंट टाइम था लोगों के लिए, लोग एक क्राइसिस से गुजर रहे थे। आपके ममालिक कितने थे इसमें, कितने ममालिक थे? उसमें 260 प्रोजेक्ट्स थे, 155 सिटीज़ से, 60 ममालिक से, 60 कंट्रीज से। उसमें से जो बेहतरीन 5 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से ज़ू पेशावर भी है। अच्छा, तो ये 5 मुख्तलिफ मंसूबे जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि BRT को जो ज़बरदस्त जी, बहुत सारी मुबारकबाद, और यूं ही पाकिस्तान तरक्की करता रहे। और बिल्कुल सही है कि लोगों को यकीन नहीं आता, ख़वातीन तो दूर की बात, आम लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे, सबसरे पाकिस्तान में, और वापस आएंगे डिप्रेशन के हवाले से एक बहुत अहम मौजू को लेकर, जो कि तस्कीन फाउंडेशन की तरफ से। प्लीज़ डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर रहने का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे, खिलखिलाते लोग, पता नहीं क्या क्या मास्क लगाकर अपने अंदर का दर्द, तकलीफ, डिप्रेशन छुपा कर घूम रहे होते हैं। कहते हैं ना कि किसी को खाली देखकर उसको जज ना करो जब तक तुम उसके हालात से वाकिफ़ ना हो। तुम्हें नहीं पता उसके अंदर कौन सी क़यामत गुजर रही है, या वो कौन सी क़यामत से गुजर कर आ गया है। कल रात को ही सोच रही थी सोते सोते कि अल्लाह हमारे दिलों में नरमी पैदा कर। हम लोगों से जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे लहजे में नरमी, मोहब्बत, शहद, मिठास पैदा कर। पता नहीं ना जाने कौन किसको कौन सी बात बुरी लग जाए और उसके दिल दुखाने का जो गुनाह है वो हम अपने सर ले लेते हैं। डिप्रेशन हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। कोई अगर कहे कि नहीं डिप्रेशन, डॉक्टर के पास नहीं जाते, नहीं बीमार हैं हम कोई, तो जब जिस्म डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं तो दिमाग को अलग क्यों समझते हैं? क्या वो जिस्म का हिस्सा नहीं है? इस वक्त हमारे साथ तस्कीन फाउंडेशन से उनकी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से राहीला, और कराची में हमारे खुद मौजूद हैं सिंगर बुरहान, और सॉन्ग राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, और साथ हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। तो आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब बुरहान आपसे, ये देसी दरवेश कौन है और ये क्या काम करते हैं? अच्छा, देसी दरवेश बेसिकली मेरा पेन नेम है या स्टेज नेम है जो मैं परफॉर्मेंसेस के लिए यूज़ करता हूँ। अच्छा। लेकिन अब ओवर द इयर्स ये एक ब्रांड बन गया है। तो हमारी जो एक आप कहने ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो ये है कि हम विजुअल्स और म्यूजिक को कंबाइन करके ऐसे आर्ट पीसेस बनाएं जो कि सोशल कमेंट्री हो गई, जैसे ये डिप्रेशन का टॉपिक था, उस तरीके से चिल्ड्रंस एजुकेशन पे और मुख्तलिफ और टॉपिक्स पे हम उसकी बात करें और ऐसे पीसेस बनाएं ताकि लोगों की आवाज बने, बेसिकली ताकि लोगों की आवाज बने। ये लिखा भी आपने खुद, ये तर्ज भी आप ही ने दिया है और गाया भी आप ही ने। इसके क्या अल्फाज हैं, जरा सा मुझे गुनगुना सकते हैं थोड़े से अगर आप?
آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک ہے. مایوسی سے وہ بھاگ رہا, جاگ رہا, راتیں تاک رہا, بعض دفعہ کہیں ملا آسرا, ایک گفتگو کا مطالبہ, آج کوئی نہ تھا, آج حادثہ, آج امیدوں پر نقاب تھا, مباحثہ کرنے کو نہ ملا, اسے سوچا یہ ہے الوداع. اور پھر اس طریقے سے آگے. واو, کیونکہ وہ جو ایکسٹریم ہوتا ہے نا, وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا کا ایکسٹریم ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی اپنا نہ ملے, اپنی کوئی بات کرنے والا نہ ملے, یا کوئی سمجھنے والا بھی نہ ملے, تو اس کی جو اس کا لاسٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ نہ وہاں کا رہتا ہے نہ پھر وہ یہاں کا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ راہیلہ موجود ہیں ہماری اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں. مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ راہیلہ. ٹینشن کی بیماری یا اسٹریس سے نجات کے لیے تخلیقی اظہار, یہ جو کریٹیوٹی کے ساتھ, برہان نے بھی اس وقت ہماری تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ریپ گایا بھی, موسیقی کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے. جی راہیلہ. السلام علیکم مایا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. اور جو آپ نے یہ بات کی ہے, اٹس سچ این امپورٹنٹ ٹاپک, اور اس میں اگر ہم ڈائریکٹلی اسی پہ آئیں کہ موسیقی کتنا اس میں رول ادا کرتی ہے, تو بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. اور آلٹرنیٹیو ہیلنگ موڈیلٹیز میں میوزک تھیراپی اب بہت زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے, اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکچولی کیوں ہو رہا ہے, کہ کیسے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ کیسے ہے. ریسرچز یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کے ہر لیول کے اوپر, ایون پین میں, ایون کرونک ڈیزیزز میں یہ بہت افیکٹولی کام کرتی ہے. اور یہ کام کیسے کرتی ہے, اس کا تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آئیں. اور یہ اتنی انسٹنٹلی اویلیبل چیز ہے, اور ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ جیسی بیماریوں کے لیے, جس کے لیے لوگ ٹیبو ہے, لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو آپ کے اپنے پاس ریسورسز ہیں آپ کم از کم ان کو یوز کر کے کچھ کر سکیں. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کرنا چاہوں گی. بیسیکلی ہماری باڈی بھی از میڈ آف انرجی. ہمارے اندر کچھ انرجی سینٹرز ہیں. ہر جو انرجی سینٹر ہے وہ ایک سرٹن فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہا ہے. اب میوزک تھیراپی کیا ہے, میوزک کے بھی سرٹن نوٹس اور ٹونز ہوتے ہیں, اور ان کی ایک سرٹن فریکوینسی ہوتی ہے. تو جب وہ والا ٹون اور نوٹ وہ پلے کرتے ہیں, تو اس کی جو فریکوینسی ہے وہ آپ کی باڈی کی فریکوینسی کو, اس انرجی کو چینج کر کے اس کو بیلنس میں لے کے آتی ہے. اور جب وہ بیلنس ہو جاتا ہے تو وہ والا ایموشن ریلیز ہو جاتا ہے. اپنی والی بات کر دی آپ نے کہ انرجیز بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, اور یہ جو انرجیز کریٹ ہو رہی ہیں, اور کریٹو لوگ جو کر رہے ہیں, دیکھیں جو نان کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک چیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سائنٹیفکلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ کریٹیوٹی یعنی ہارٹ اینڈ سول انوالو ہے. وائی گیٹ انٹو دس برہان, کیوں سوچا کہ اس راستے کو اپناؤں, اس طریقے سے لوگوں کے لیے کس طریقے سے بھی صدقہ جاریہ کر سکوں, کیسے آیا یہ آئیڈیا؟ مجھے ہمیشہ سے فلم میکنگ کا اور کمپوزیشن کا شوق ہے. ٹھیک ہے, تو جو یہ لکھاوٹ والی چیز ہے یا ریپ ہے, یہ ایونچولی میری زندگی میں آئی. میری لائف میں ایسے ٹیچرس تھے جنہوں نے مجھے پش کیا کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے, آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کو لے کے. تو پھر وہ کیونکہ میں لٹریچر کا بھی کافی شوقین ہوں, شیکسپیئر بہت پڑھا ہے, بریکٹ پڑھا ہے, کیا بات ہے. تو اس چیز سے بنتے بنتے ایونچولی میوزک بھی زندگی میں آیا, رائٹنگ اور پختہ ہوئی. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ریپ ایک ذریعہ ڈھونڈتا ہوں, اور صرف وہ والی بھی چیز نہیں کہ مطلب سوشل کامنٹری ہو, یہ نہ ہو کہ مطلب آج کل کے نہیں بہت اچھا ہے بھائی, یوتھ تو ہے ہی انٹو ریپ, اور آنے والی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی انٹو ریپ, اور اب کلچر آ چکا ہے. وہ صحیح کہہ رہی راہیلہ کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے, اور جس طریقے سے جن نوٹس کو وہ ٹچ کرتا ہے نا جا کے, دیٹ از دا امپیکٹ. جو بیسیکلی آپ کا مقصد ہے وہ وہیں جا کے کامیاب ہوتا ہے. ہم ریالٹی ہی تو دکھا رہے ہیں آبویسلی. اچھا راہیلہ, اب بات آتے ہیں اصل مدعے کی طرف, جس مدعے کی وجہ سے جو دراصل آج کے اس ٹاپک کی وجہ ہے وہ ہے ڈپریشن. پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں کیا سچویشن ہے, ایسی کون سی نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے؟ فیملیز آپ کو سن رہی ہیں, یوتھ آپ کو سنے گا, اگر ابھی سو رہا ہوگا تو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنے گا, ریپ کرے گا اور اچھے اچھے گانے بنائے گا اور موٹیویشن اور انسپریشن بنے گا. لیکن گھر والے جو اس وقت جہاں جہاں ہم بھی سن رہے ہیں نا, ہمارے بھی فیملیز ہیں, کیا کیا نشانیاں ہیں جو ہمارے لیے الارمنگ یا ایک ناک ہو سکتا ہے آن دا ڈور؟ اچھا,
निशानियाँ जो हैं वो बताने से पहले वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये बहुत रैम्पेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका ऑनसेट होता है एंग्जाइटी से, और जब एंग्जाइटी को हम सेटल नहीं करते, उसको हम उसी वक्त ट्रीट नहीं करते, तो वो फिर डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। कैसे डिप्रेशन, थोड़ा सा एक बहुत आसानी से लेमैन टर्म्स में मैं सबको ये समझाना चाहती हूँ। डिप्रेशन इज़ बेसिकली डीप्रेसिंग। आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रेस करते जा रहे हैं, तो वो पाइल अप होते जा रहे हैं, और जब वो हैवी इतने पाइल अप हो जाते हैं कि आपको लिटरली, क्योंकि वो एनर्जी है लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में आप बिल्कुल ऊपर तक, नेक तक फुल हो जाते हैं, आपके अंदर हैवीनेस इतनी आ जाती है। तो उसके सिम्टम्स के अंदर अगर आप ये देखें कि आप बिल्कुल हैवी हो गए हैं, आपने कोई 10 सूटकेस उठा लिए हैं, तो पहली चीज़ क्या होगी कि आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, लिथार्जी की फीलिंग होगी, दिल नहीं करेगा कोई काम करने को, मूड डाउन हो जाएगा, आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करेंगे, और हेल्पलेसनेस फिर लीड करेगी होपलेसनेस में, आप सैड फील करेंगे। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने, बुरहान ने इतनी अमेजिंग, अगर आपने सुना, मैंने तो सुना, और एनी एम्पैथ, किसी का भी दिल ज़रा सा भी हो लोगों के लिए, तो वो उसके दिल पे जाके वो लगती है। It touched me, है ना, it touched me too, and I even had this like मुझे रोना आ गया कि वाकई कि कोई बात करने वाला नहीं है। तो उसी से अगर हम दें कि इसके सिम्टम्स में आप देखें कि इंसान बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील करना शुरू हो जाता है, लोनली फील करना शुरू हो जाता है, फिर लैक ऑफ एपेटाइट, रहना शुरू कर देता है, अपने आप को लोगों से काट लेता है, आइसोलेट कर लेता लगता है कि शायद मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो एलियन है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ रही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, उसके अंदर कुछ करने की होप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर एपेटाइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका खाने को दिल नहीं करता, भूख लगनी ख़त्म हो जाती है, या रिवर्स होता है, आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जो कि वेट गेन करता है और वो मज़ीद डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो डिप्रेशन इनवाइट्स मोर डिप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद स्लीपलेसनेस, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सो मच तस्कीन फाउंडेशन के साथ तो मुझे लगता है जितना भी कम वक्त हो ना, वो कम ही मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के काम को इतना मैं दिल से पसंद करती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए, इस तरह आप लोग काम कर रहे हैं ना, खिदमत खल्क कर रहे हैं ना आप अल्लाह की मखलूक की, ऐसे मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत आसानियां करे। थैंक यू बुरहान, थैंक यू राहिला फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम ऑल द वे लाहौर स्टूडियोज। और तस्कीन आते रहिए और लोग ज़िंदगी में तस्कीन भरते रहिए। और यहाँ पर हम प्रोग्राम में अगला जो हमारा हिस्सा है वो है जनाब पोलियो के हवाले से। और अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो ज़ीरो कैंपेन हैशटैग जो है शुरू हो गई है। वाकई में हमारे मुल्क में पोलियो को ज़ीरो करने का मकसद हर पाकिस्तानी का होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वसीम जमाली, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर आफ्ताब काकर, तर्जुमान इंसदाद पोलियो मुहिम कोयट, हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। सबसे पहला आप लोगों से डॉक्टर आफ्ताब से सवाल करूंगी। डॉक्टर आफ्ताब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे सुन सकते हैं? यकीनन ये बेहतरीन प्लानिंग ऑब्वियसली और मुसलसल कोशिशों के बाद जहाँ से 1 केस रह गया था, फिर हम वापस आ रहे हैं। कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, लेकिन नतीजा इंसदाद पोलियो मुहिम के खिलाफ माजी में काफ़ी प्रोपेगेंडे भी हुए ऑब्वियसली। इसके बावजूद हुकूमत इस वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है आपके ख्याल में? जी मैडम, ऐसा है कि 2021 जनवरी में हमारे पास लास्ट केस आया था बलूचिस्तान में, और उसके बाद कोई केस भी नहीं है। और इन्वायरमेंटल सैंपल हमारे मई 2021 में पॉजिटिव आए थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव नहीं आया है। ये बिल्कुल बेहतर जो प्लानिंग है हमारी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, ये सब की कोशिशों से और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की कमिटमेंट की वजह से ये हम अभी ज़ीरो पे पहुंचे हैं। लेकिन इशू हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अभी ये है कि वज़ीरिस्तान में तकरीबन 11 के करीब केसेस आए हैं, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलमिया है। उसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो वज़ीरिस्तान में 11 के करीब पोलियो केसेस हैं वो भी ज़ीरो पे आ जाए। लेकिन पूरे रेस्ट ऑफ पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह और कोई केस नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट वज़ीरिस्तान जो कि पहले फाटा का डिस्ट्रिक्ट था, उसमें केसेस हैं। और हमारी तो कोशिश
हर वक्त चलती रहती है, हम हर वक्त कम्युनिटी में जाते हैं, हम हर वक्त जो भी रिफ्यूजल कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको हम कन्विंस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल रहे हैं कि हमने लोगों को कन्विंस कर दिया है जो कि पहले रिफ्यूजल हुआ करते थे। एक ज़माना ऐसा था कि हमारे पास 30-40 डॉक्टर वसीम भी हमारे साथ 50,000 के करीब रिफ्यूजल थे। साथ साथ के डॉक्टर वसीम, ये जो पाकिस्तान में मुसलसल मुहिम चल रही है, हम जानते हैं बहुत चैलेंजिंग था, सब कुछ था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वो वक्त करीब जो है वो आ गया है? अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता है तो उसे पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाली जो एक अवेयरनेस है ज़हनी तौर पर, क्या वो अब मकाम आ गया है? जी डॉक्टर वसीम। जी देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और मैं कंटिन्यू करूंगा डॉक्टर आफ्ताब काकड़ की बात को कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध और पंजाब में भी ये सिचुएशन है कि हमारे जो एनवायरमेंटल सैंपल है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सिफर के करीब है, बहुत कम रह गया, सिवाय सिर्फ एक एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का, जो कि जैसे उन्होंने बताया कि वो शुमाली वजीरिस्तान का एरिया है, जहां तक ताल्लुक है ऐसे बच्चों का जो कि बीमार है, तो उनको पोलियो पिलाने के हवाले से बिल्कुल पोलियो पिलाना है उनको। मामूली बीमारी जैसे उमूमन जो बच्चों को होता है, नज़ला जुकाम है, खांसी बुखार है या हल्के फुल्का मोशन आ रहा है, तो ऐसी बीमारियों में बिल्कुल भी मना नहीं है, बिल्कुल पोलियो के कतरे पिलाए जा सकते हैं और वो कोई हार्मलेस नहीं है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सुकून से बच्चों को वो कतरे पिलाएं ताकि इस बीमारी पे हम बहुत जल्द काबू पा सकें। बिल्कुल से डॉक्टर काकड़, अब वही वाली बात है डॉक्टर आफ्ताब से भी जो सवाल हुआ, आप समझते हैं अब हम शिकस्त दे देंगे इंशाल्लाह आमीन पोलियो को? बिल्कुल मैडम, अब तो हम काफ़ी करीब हैं। जो हमारे एनवायरमेंटल सैंपल है या जो पोलियो वायरस हम देखते हैं, पोलियो वायरस के डिफरेंट अकसाम थे, 3 बड़े अकसाम थे, उसमें से 2 बिल्कुल पूरी दुनिया से, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, हमने भी ख़त्म कर दिया। अब एक वायरस है जो कि पाकिस्तान में फिर रहा है, वो भी वज़ीरिस्तान के इलाके में। इसमें भी जो सब टाइप्स हैं, चार में से हमने तकरीबन आलमोस्ट सब टाइप्स 2 और ख़त्म कर दिए हैं जो कि 21 में हमारे पास मौजूद थे। अब बिल्कुल वो उसकी हम कह रहे हैं कि वायरस बिल्कुल इख्तिताम के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको स्पेस नहीं दे रहे हैं अपने एरियाज़ में, इलाकों में, क्योंकि बड़ी अच्छी क्वालिटी कैंपेन्स हो रही हैं और हमारी बॉर्डर्स जो कि अफ़गानिस्तान के साथ फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है, उस पर भी हमने शाम तक, जब तक बॉर्डर ओपन होता है, जो भी बच्चा, जो भी बड़ा, ऑल एज ग्रुप वैक्सीनेशन हम करते हैं वहाँ पे, जो भी लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं उसको भी हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी की वजह से अभी हम स्पेसिफिकली जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के कैंप्स हैं उसको भी हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आम जो पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ख़ास बलूचिस्तान में जिन शहरों में अफ़गान रेफ्यूजीज़ मुख्तलिफ हमारे आम लोगों के साथ रहते हैं, उनका भी हमारे पास डेटा है, हम उनके पास भी बार बार जा रहे हैं, क्योंकि वायरस अभी सिर्फ और सिर्फ 2 एरियाज़ में मौजूद है, एक वज़ीरिस्तान में, एक अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में भी लास्ट केस आया था यहीं से जो 2022 में, तो इस एरिया को भी हमने फोकस किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीरिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरिया है हमारे पास, ज़ोब और शिरानी डिस्ट्रिक्ट को भी हमने फोकस किया हुआ है, जितने भी अफ़गान रेफ्यूजी कैंप हैं उनको भी हमने फोकस किया हुआ। इस दफ़ा कैंपेन सिर्फ और सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ पे हमें थ्रेट है कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान से या वज़ीरिस्तान से लोग आ सकते हैं, तो हमने उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को 1.2 मिलियन टारगेट थी हमारी, 12 लाख बच्चे जी उनमें डॉक्टर काकड़, मैं साथ साथ डॉक्टर वसीम से भी बात करना चाहूंगी। डॉक्टर वसीम, साथ बताइएगा, ये जो देखिए बड़ा काम कर रहे हैं ये हमारे इदारे ना, ये इनके लिए तो सलाम है, हर लम्हे सलाम है जो काम कर रहे हैं ये लोग। तो क्या जिस तरह माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि भाई अभी पिछले, बड़ा तंग करते हैं वैसे, कसम से मैं क्या सवाल करूं, कहते हैं कि भाई अभी तो पिछले माह लगवाए थे, अभी फिर लगाने पड़ेंगे, तो जरा आप रहनुमाई कर दीजिए भाई कि कितना जरूरी होता है और कितने गैप के बाद तो बिल्कुल ही जरूरी हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है कि जैसा काकड़ साहब ने समझाया कि हम बहुत ही टारगेटेड काम कर रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि ये सिर्फ पोलियो के खतरे पिलाने वाली टीम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो ऐसे नहीं पहुंचती है, इसके पीछे एक पूरी सर्वेलेंस टीम है जो पूरा टीम वर्क करती है। जब वो एनवायरमेंटल सैंपल चेक किए जाते हैं हर जगह के, वैसे तो देखिए पूरे मुल्क में या डिफरेंट सूबे में स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें कि ये SIES चलाई जाती हैं, लेकिन एक्चुअली होता ही है कि अगर किसी खास डिस्ट्रिक्ट में, जैसे काकड़ साहब ने बताया कि हम टारगेटेड एरियाज पे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वहाँ के एनवायरमेंटल सैंपल को चेक किया जाता है। जब वहाँ पे देखा जाता है कि जी एनवायरमेंट में अगर पोलियो के वायरस मौजूद
ہیں تو ان بچوں کو پولیو کے خطرے پلانے کے لیے اسپیشل ٹیم پہنچتی ہے. یہ ہمارے فرنٹ لائنر ہیں, واقعی بالکل ان کو سلام ہے کہ دن اور رات گرمی ہو یا بارش ہو یہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں. اور بچوں کو زلزلہ ہو, حالات خراب ہو, موسم خراب ہو, یہ ورکرز ہمارے کس طریقے سے خدمت خلق کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ, واقعی میں بے شک بالکل ان کو بالکل ہمارا بالکل سلام ہے کہ یہ جس طرح سے فرنٹ لائن پہ آ کے کام کر رہے ہیں. اس لیے جس وقت بھی یہ پہنچتے ہیں یہ ویل پلان پہنچتے ہیں. ان کو آرڈر ہوتا ہے اس طرح کا کہ اس ایریا میں وقت پہ جا کے آپ کو پولیو کے قطرے اس ایریا میں پلانا ہے. ان کے ساتھ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن بھی ساتھ ہوتی ہے. ہر جگہ پہ اگر کہیں پہ کوئی ریفیوزل ہوتا ہے تو ہماری ٹیم کے سینئر ممبران وہاں پہ جاتے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ ان کو کونسل کرتے ہیں, ان کو لے جا کے ہم ڈور ٹو ڈور ہم خود گئے, ہمارے سینئر ممبران جو ہمارے پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے جو پیڈیاٹیشینز ہیں وہ خود گئے ہیں اور جا کے ایسے والدین سے ریکویسٹ کی ہے اور ان کو منایا ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے بچوں کو پلائیں اور پھر اپنے ہاتھ سے پولیو کے قطرے پلائیں ہم آئے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر کاکڑ, آپ اس طریقے سے ڈاکٹر وسیم بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دے بھی رہے ہیں انفارمیشن اور نالج کے بچوں کے پاس بچوں کو لے کر جائیں, اور آپ کا اگر ورکر نظر آتا ہے تو اپنے یہ فرائض میں آ جاتا ہے پیرنٹس کے اور فیملی کے. تو میں پوچھنا چاہوں گی بس آخری سوال آپ سے کہ کوئٹہ میں پولیو ویکسینیشن کو لے کے اب کتنا شعور آ چکا ہے لوگوں میں؟ جی ڈاکٹر کاکڑ. میڈم بہت خوشی کی بات ہے یہ جو آپ کوسچن کر رہی ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ شعور آ چکا ہے ہمارے جو کوئٹہ کے لوگ ہیں, بلکہ کوئٹہ بلاک جو کہ سب سے بڑا ریزروائر تھا پولیو وائرس کا اب نہیں رہا. یہ کوئٹہ, پشین, قلعہ عبداللہ اور چمن کے 4 ڈسٹرکٹ ہیں جو ہمارے جس کو ہم کوئٹہ بلاک کہتے ہیں, اور ساتھ مستونگ بھی ہے, مستونگ ڈسٹرکٹ جو کہ ویری ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہیں. اس میں ہمارے جو جتنی بھی ہمارے پاس کمیونیکیشن کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ یہ اسٹریٹجیز بناتی ہیں, پلاننگ بناتی ہیں, جو ایریاز میں جہاں wishing you and your entire team all the very best. بہت شکریہ ڈاکٹر کاکڑ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت, اور آج سے اللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں, جمعے کے بڑھتے ہوئے لمحات کہ اللہ پاک پاکستان کو پولیو فری کرے, اور انشاءاللہ ہوگا. رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال, شاذیب برمایا کریں گے آپ کا انتظار نئے ہفتے کی نئی صبح کے ساتھ. جب تک اللہ کی امان, اللہ حافظ.